صلوات پڑھ دو حضرت تھوڑی جی اصلاح، تھوڑی جی تنبیہ۔ حضرت اسم مبارک محمد نہیں، حضرت اسم مبارک محمد نہیں۔ محمد دا معنی ہوتا مردہ، محمد دا معنی مویا مردہ۔ حضرت اسم مبارک محمد ہے دلال، حضرت دا اسم مبارک محمد ہے۔ تو حضرت منگار نہ کٹی کرو، یہ سروات بھیجو، ٹھیک طور پہ سروات بھیجی کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد، نہ محمد۔ بات پڑھے رہا سلے، یہ دو بہت بڑی غلطیاں صلوات ہیں۔ ایک سلے پڑھنا ایک غلطی ہے، دوسری حضرت کی طرف اس نام کو منسوب کرنا محمد، وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حمد دمانا ہونا مردہ، حمد دمانا ہونا موت، جب محمد دمانا ہونا مویا۔ سلے جس کو سین کے نام پڑھے رہندا، سلے دمانا ہونا دروار چھے، اے نیام میں جو دروار چھے، سلے دمانا دروار چھے۔ صلی علیہ فلاں شخص نے فلاں دوتے دروار چھیک لے۔ اگر پڑھے ہوئے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہت بڑی بات۔ صلی زبان بنسی اے اللہ دروار چھیک جی علی محمد مردے دوتے اور آل محمد دوتے دروار چھیک۔ انتہائی غلط۔ یہ نظام سروات پڑھو، فضلے پڑھو تو سواب دنار پڑھو، اور محمد پڑھو تو حید نال پڑھو، حید نال نا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور بنا کوشش کرو کہ ٹھیک سروات پڑھو۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاشون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك ولا يناله صلحا الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أمد ممدود وخلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسكون ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين
الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات اپنے حبیب کو فتح دی خوشخبری دی تھی حسن نواز فتح عنایت فرمائی آپ پیغمبر نے عالم نے خواب سے بھی دیکھا جو بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور حلق کرا رہے ہیں پاک پیغمبر نے اس خواب کو بھی اصحاب کے سامنے بیان فرما پاک پیغمبر بھی زیارت بیت اللہ کا شوق اپنے دل دل رکھتے ہیں 6 سال ہو گیا ہے اپنے وطن تو جدا ہویا حرم خدا بھی چھوڑیا بیت اللہ کی زیارت کیتے ہیں 6 سال گزر گئے اور پاک پیغمبر کا بھی اشتیاق ہے حضرت کی بھی شوق ہے جو داخل مکہ ہوا زیارت بیت اللہ کرا عمرہ مفت کی ادائیگی کرا اور مہاجرین بھی سخت اضطراب اور شوق چل جو آسان بھی اپنے گھراں دی زیارت بھی نصیب ہوئے بیت اللہ دی زیارت بھی نصیب ہوئے اپنے وطن داخل مکہ بھی وہاں ندا اصحاب بھی اصرار کرے تھے اور پاک پیغمبر دی شوق بھی زیارت بیت اللہ دی برقرار حضور سرور کائنات 14 یا 1500 افراد دنال اصحاب دنال مکے دی طرف روانہ ہوئے جس وقت اہل مکہ کو خبر ہوئی حضرت دی آمد دی تو انہوں نے رستے دیا ناکہ بندیاں گائے لیا خالد ابن سعید نو ایک لشکر دے کے حضرت نو روکن دے واسطے روانہ کر دیتا حضور کو بھی اطلاع ہو گئی جو انہوں نے رستے دیا ناکہ بندیاں کر لیا اور آسان کسی قیمت ہوتے بھی مکے دے وچ داخل ہون دی اجازت نہیں حضور سرور کائنات نے رستہ بدلیا اور حضرت نے حدیبیہ دی راہ اختیار کی تھی حدیبیہ تقریباً 15 میل دے فاصلے تے مکے تو حضرت مقام حبیبیہ ہوتے وائن کے ڈیرہ زن ہوئے ہن انتظار ہون لگ پہ جو مکے والے کریں دیکھے مکے والے ڈٹے ہوئے اس گل ہوتے جو اس حضرت نو حضرت اصحاب سمیت مکے دے وچ داخل نہیں ہو حضور مطمئن کرنا چاہتے نالے مکہ نو جو اسی کسی جنگ و جدل دے واسطے نہیں آئے اسی صرف آیا زیارت بیت اللہ دے واسطے اسی عمرہ مفت دے آقا مدا لے آکے اسی واپس ہو ساں یہ تسی ساڑھے تو کیوں خوف زدہ ہو حضرت نے اے تجویز پیش فرمائی جو ایک بندہ لگا بنجے اور قریش نو بن کے مطمئن کرے جو اسی کسی جنگ و جدل دوا سے نہیں آئے اسی صرف زیارت بیت اللہ دوا سے آیا اور اس کی زیارت تو بعد اسی واپس ہوا سا تجویز ہوئی جو حضرت عمر نے بھیجو حضرت عمر کو آکے کہ جو تسی بنو اور قریش نو بن کے مطمئن کرو آج جو اسی کسی جنگ واسطے نہیں آئے اسی تو صرف زیارت بیت اللہ واسطے آیا حضرت عمر نے عرض کی تھی جو نہیں حضور چونکہ میرا اتھا قبیلہ موجود نہیں میری حفاظت کرن والا بندہ کوئی نہیں میں پناہ دین والا بندہ کوئی نہیں تسی ایسے بندے کو بھیجو جس کا قبیلہ اتھا موجود ہوئے پناہ دین والے موجود ہو اس کی حفاظت کرن والے موجود ہو یہ تجویز ہوئی جو پھر حضرت عثمان کو بھیج دینا چاہتا
حضرت عثمان کو روانہ کر دیتا گیا چند لوگاں دے نال وہ مطمئن کرو آل مکہ تو آڈا قبیلہ بھی اتنے موجود ہے تو خطرہ بھی کوئی نہیں واقعی قبیلہ موجود آیا اور بڑے بڑے لوگ بنی امیہ دے موجود آئے یہ داخل مکہ ہویا ابو سفیان کو گیا ابو سفیان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی جو اسی کسی جنگ و جدل دے واسطے نہیں آئے اسی صرف بیت اللہ کی زیارت واسطے آیا تو زیارت کر کے تو واپس ہو وساں لذا عقل دا تقاضا یہ ہے جو تسی ازاد داخلے دی اجازت دے لیکن قریش اسی دو تے مصر رہ گئے جو اسی قطعاً اجازت دین دا واسطے تیار نہیں وہ دو اصحاب تڑپ رہے یہ وہ آدھے جو کچھ ہوئے پہ ہوئے جنگ ہوئے تو ہو بنے لیکن آسان مکہ دے وچ داخل ہونا چاہیے تھا لیکن پاک پیغمبر اس نو پسند نہیں فرمائے پاک پیغمبر اس نو پسند نہیں فرمائے وہ تو ایک جھوٹی خبر آ گئی جو عثمان قتل ہو گئے اس دوتے مزید جذبات اصحاب پیغمبر دے بڑے کٹے انہاں کے اڑتا سا بدلے تو بغیر نہیں بنے اسا بغیر بدلے دے واپس نہیں ہونا حضرت عثمان مارے گئے نال جڑے ساتھی آئے وہ مارے گئے لذا ہون واپس ہو بجن دمانت انتہائی شکست ہے لذا ہون سانے جنگ دی تیاری ہی کرنی چاہیے بعد میں خبر پہنچتی جو نہیں ایک غلط ہے حضرت عثمان قتل کوئی نہیں ہوئے تو نہ ہونا دے ساتھی قتل ہوئے لذا کچھ جذبات حضرت اصحاب دے ٹھنڈے ہو گئے پہلے حضرت نند کو آہد رہ چکے ہیں جو اگر جنگ ہو گئی تو پشت نہ پھرے سو خطرہ اس کو دیا ہے بیعت شجرہ اور بیعت رضوان یہ بات بیعت شجرہ دوتا یا بیعت رضوان دوتا بلکہ تو نہ یادا کہ تو نہ ہو بعد والے حالات دیڑے نو واضح بعد والے حالات واضح جو بیعت شجرہ یا بیعت رضوان دوتا عمل ہوئے یا نہ ایک سیانہ جا بندہ عروہ بن المسعود یہ پاک پیغمبر کی خدمت پہنچا قریش دیتا ہے حضرت کو آ کے ایک مشورہ دیتا عرض کر لگے کہ حضور واپس ہوئے حضور واپس ہوئے اگر یہ دوارے ساتھی مارے گئے یا ادھر راہ فرار اختیار کر لی تو وقت کے کرے سو وقت کے کرے سو حضرت کو اپنا مشورہ دے کے تو واپس مکہ ہویا مکہ والے کو آکھس جو حضرت نو داخل ہونے کی اجازت دے دے ہو او کسی جنگ کو جدب دے واسطے نہیں آئے نہ تو آڈا نقصان کی ہوتا وہ آوت بیت اللہ دی زیارت کر کے تو واپس ہو بنجانے تو آڈی توحید نہیں اے مشورہ بھی درست آیا او مشورہ بھی درست آیا سمجھا گئی اور وہ ابن المسعود بہت بڑا سردار آیا جی قرآن دے وچ مشرکین جی گل آدھے آئے تھا جو قرآن اس یتیم عبداللہ نازل کیوں ہویا جی اے اساڈے دو عظیم مرداں دے وچوں کسی ایک تے نازل کیوں نہیں ہویا انہاں عظیم مرداں دے وچوں ایک عروہ بن المسعود جڑا غالباً جناب لیلہ دا جی دادا پڑھتا یا پردادا پڑھتا عظیم مرد شمار ہوتا ہے اس حدے بھی مشورہ ٹھیک دیتا ادھر بھی مشورہ اس نے مائن کے درست دیتا لیکن قریش نے اس نے مشورے دوتے بھی عمل نہ کیتا اور ڈٹے رہ گئے جو اسا کسی قیمت دوتے ہیں حضرت نو داخل نہیں ہون دے گا چلو جی انہوں نے عمر ابن سہیل اور حویطب نامی دو مشرک جڑے شرک دے وچ بڑے گئے انہاں بھیج دیتا جو وجہ تسی بن کے آنکھو جو واپس ہو بن تسی بن کے آنکھو جو واپس ہو بن یہ بھی پہنچ گئے آخر تے یہ ہویا جو سلو کرا اور آسانے شرائط سنو اور آسانیاں شرطہ تو تعمل کرو جی شرائط تو نہیں پیش
کرنے ہیں جڑے مکے داخل نہ ہوتے تھے اور مکے داخل ہونے شرطیں پیش کرتی آنے سمجھا رہی گا انہوں نے اپنے شرائط پیش کرنے شروع کی تھے پہلی شرط ہے جو اس سال واپس ہو بنو اگلے سال ہے اور 3 دن رہ سکتے ہو اس تو زیادہ نہیں اپنے نال کوئی اسلحہ نہ لے آسو صرف تلوار ہو سن تو وہ بھی نیام دے وچ ہو سن اگر کوئی ساڈا بندہ تو آڈا ہاتھ آ گیا اس کو واپس کرن دے پابند ہو سن اگر کوئی تو آڈا بندہ ساڈا ہاتھ آ گیا اسا اس کو واپس کوئی نہیں کرنا اسا اس کو واپس کوئی نہیں کرنا 10 سال دا واسطے جاگنا ہو سی 10 سال دا واسطے جاگنا ہو سی شرائط بڑے کمزور ہیں قوائل نو اجازت دیتی گئی جو جس پاس ہے اس صورت میں رلنا چاہتے ہیں رل بچے بنی بکر رل گئے قریش دنال بنی خدا مل گئے حضور سروے کائنات دنال انہاں دے درمیان بھی معاہدہ ہویا جو کسی نو ایک دوسرے نو کوئی گزاندہ و تکلیف نہ پہنچے سن انہاں دے درمیان آئے قتلہ دے بیر یہ بنی بکر دے درمیان اور بنی خدا دے درمیان طے ہویا جو بنی بکر بنی خدا دا کوئی نقصان نہ کرے سن تو بنی خدا بنی بکر دا کوئی نقصان نہ کرے سن اصحاب اس وقت مطمئن نہیں اتنی کمزور شرطاں تو سیدھے سانا دیا ہے جو مکہ داخل اساں فاتحانہ انداز جناب داخل اساں آمال عمرہ بجا دے اساں اسی حلق کر ساں جی پاک پیغمبر فرمایا میں تو ان انتن آیا کہ جو اسی سال داخل اساں میں تو ان آیا کہ جو اسی سال داخل اساں لیکن مطمئن وقت بھی نہیں ہوتے جی حضرت عمر تاکھر لگے جے میں آج نبوت دوتے شک پیا این کدی نہ پیا یہ زمانہ یہ ہے جو اگے بھی شک ہوتے رہتے آئے اور اصحاب پیغمبر پریشان ہیں جو ہویا کہ اتنے کمزور شرائط دوتے سنو جی اور حضرت فرمائے دے احرام اتارو قربانیاں دیو حلق کرائیو اس تو بعد واپس بساں آنکھیں کوئی نہیں لگنا آنکھیں کوئی نہیں لگتا حضرت پریشان ہو کے اپنی سیانی بیوی دے خیمے داخل ہو جناب ام سلمہ دے خیمے جس وقت جناب ام سلمہ نے حضرت چہرے دوتے ملام دے آثار رٹھے تو پوچھا یا رسول اللہ گل کی ہے کیوں پریشان ہو حضرت فرمایا میں نادا جو احرام اتارو یہ قربانیاں دے ہو حلق کروائے ہو واپس ہوا آنکھیں نہیں لگ دے جناب ام سلمہ عرض کرنا کہ حضور آپ وجہنا باہر اپنی دے ہو قربانی تے کرائے ہو حلق تے احرام اتارو تے وقت انہاں ویکھو جو ایک کرے دیکھے یہ حضرت پاک تشریف لے آئے حضرت نے قربانی دیتی حلق کرایا یہ احرام اتاریا اور باقی اصحاب نے بھی قربانیاں دیکھیاں شروع کی تھیاں تے جس سے حلق کرنا شروع کی تھے انہیں نا ایک پتہ لگتا ہے جو ایک دوگے دے حلق سیر مٹھے دیا ایک دوگے دوں قتل کرن دیا تیاریاں کر گائے اس طرح ایج بڑے ہیں پتہ لگے جو حلق کے میں کر دیتا بار صورت 5 پیغمبر انہا شرائط دی مصلحات نو بھی آپ جان دے آئے اور آمن والے حالات تو بھی حضرت واقف آئے حضور تشریف لے گئے واپس مدینہ ایک بندہ نسکت پہنچ گیا وہ اسی عمر ابن سہیل جڑا مذاکرات دا اس طرف وہ قریش دی طرف آیا اسی دا پتر ابو جندل اس بات پہلے ہی ہویا گیا تو پھر اس معاہدے تو بعد ایک نفس کہتے ہیں آگے حضور سروے کائنات دا کول حالا حضرت حدیبی یہی موجود ہے جی نشور بچا دیتا جی ساڑھا معاہدہ توڑا نام جو ساڑھا بندہ اگر توڑا حج کوئی آیا تو اس کو واپس کرے سو لذا ابو جندل میں توڑا واپس کرنا چاہیے نا حضرت فرمائے حالت ہے معاہدہ تمام بھی نہیں ہویا حالت شرطہ تمام بھی نہیں ہویا انہاں دی
تمامیت تو بعد اگر سارے کو کوئی آوے تو اسی اس کو واپس کر سا اس کو کیوں واپس کرا. لیکن قریش نے اصرار کی تھا مسلحات سے کہ یہ جو حضرت نے واپس کر دیتا. جی ابو جندل تو واپس ہو گیا لیکن مکے دے وچ پہنچ کے جی آکھن لگا ہن شرط تو ہو گئی نا پوری. جی میں گیا تو میں واپس کر دیتے. پھر اس جو راہ فرار اختیار کی تھی تو مدینہ پہنچ گیا. مدینہ پہنچ گیا. ایک اور بندہ بھی ابو بصیر نامی یہ ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا شاگرد اور صحابی نہیں. جی ابو بصیر نامی ایک نوا مسلمان ہون والا مکے والا وہ بھی پہنچ گیا مدینہ. یہ نہ واپس کرنا ہے ایران مدینے جو کر دیتا ہے کہ جو معاہدہ یہ واپس ہو جائے. لیکن یہ معاہدہ تھا نا آدھا جو اسی واپس ہونا مکہ پہنچا جی یہ دو مدینے جو تے نکل آئے لیکن انہاں ساحل سمندر تو تے ڈیرا لا دیتا. ہن جیڑا مسلمان بھی مکہ چھوڑے دا انہاں دے کول پہنچ دا لدا 60 ہو گئے اکٹھے کی جا جی نہ 60 دے کی جگہ تے اکٹھا ہون دا نال انہاں اسلام کی تبلیغ شروع کر دیتی. جی لوگ اور بھی انہاں دے نال مسلمان ہو کے ملن لگ پے. یہ اس شرط دا فائدہ انج اٹھایا گیا. سمجھائیے گل دی. جی ہن حضرت واپس سیدھی تیاری فرمائی. اصحاب بھی ہن واپسی دو تے تیار ہو گئے. حضرت واپس ہوئے. جس وقت حضرت مدینہ پہنچے کچھ دن نہیں گزرے آئے بنی خدا دا سردار اپنے چند رشتہ داراں دے نال حضرت دی خدمت میں جا دے رویا. مولا بنی بکر نے تے معاہدے دی خلاف ورزی کی ہے اور انہاں ساڑھے چند بندے قتل کر سکتے. حضرت فرمایا میں تہاڈی مدد کرے سا. بس اتنا مختصر ہے. اگر تفسیر حضرت نے بیان نہیں فرمائی جو میں تہاڈی کے مدد کرے سا. حضرت نے فرمایا میں تہاڈی مدد کرے سا. گل تھی مک گئی. جی وہ واپس ہو گئے. حضور سرور کائنات نے معاہدہ حدیبیہ دی منسوخی دا اعلان جا فرمایا. جو معاہدہ حدیبیہ منسوخ ہے. منسوخی دا اعلان جس وقت مکے والے نے پہنچے تو انتہائی پریشان ہو گئے. ہن تو سوائے جنگ دے کوئی صورت نہیں. ہن تو سوائے جنگ دے کوئی صورت نہیں. اساں دو جنگاں دے وچ شکست کھا چکے ہیں. بدر بھی شکست کھا چکے ہیں. خندق دے وچ بھی شکست کھا چکے ہیں. اللہ ساڑھے نا کے بنسی جی کوئی اور جنگ ہوئی تے جی لذا جنگ تے نہیں ہونی چاہیے. حضرت دیوان کے منت کراں جو صلح حدیبیہ نو بحال فرمائے. ابو سفیان نے دوڑائی ناکا پہنچ گیا مدینہ. پہلے حضرت عثمان کو گیا. اس نالے جو بڑی رشتہ داری ہے تو سفارش کر حضرت کی خدمت ہے جو صلح حدیبیہ نو حضرت بحال فرمائے. حضرت عثمان آ کے میری طاقت نہیں ہے جی میں حضرت کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا. پھر حضرت عمر بول گیا. حضرت عمر دوا کنی سخت مزاج ہے. انہوں نے ابو سفیان دی خوب جھاڑ پٹی. جی پھر حضرت امیر نے بولایا. حضرت امیر دی خدمت جلد کی جو سفارش کرو جو حضرت صلح حدیبیہ نو بحال فرمائے. حضرت فرمائے دے میری کے طاقت ہے. جناب زہرا دی مدد کی تھی جو بابے کو کو صلح حدیبیہ نو بحال فرمائے. ادھر بحال ہو سکتی ہے. سمجھ آئیے گا. ابو سفیان مایوس واپس ہو گیا. ہن حضرت نے مدینہ اور اطراف مدینہ دے وچ اعلان فرما دیتا جو تیاری کرو فتح مکہ دی. اپنے ہتھیار دی کرو اصلاح اور ہتھیار مہیا کرو. اور کوئی شخص مکے والے کو یہ خبر نہ دے جو اسی فتح مکہ واسطہ آ رہے ہیں. حضرت امیر کو مقرر فرما دیتا جو لوگوں نے حالات کا جائزہ لے دے رہو اور کوئی بندہ مکے والے کو اطلاع نہ دے سکے جو اسی فتح مکہ واسطہ آ رہے ہیں. لیکن ایک شخص نے ایک کنیز نو ایک رکا لکھ کے دیتا. وجہ میرے قبیلے والے نو وان کے دے پہنچا دے جو حضرت فتح مکہ دی تیاری کر رہے. لوگوں کو حضرت نے ہتھیار مہیا کرن دا حکم دے دیتا.
وحی نازل ہوئی جو ایک کالی کلوٹی کنیز کسی شخص دا رکا لے کے مکے والے دی طرف رواں ہے لذا اس کو واپس کرو. حضرت امیر المومنین روانہ ہوئے اور نال زبیر بھی حضرت امیر دے روانہ ہویا. ایک گھوڑے بہجائے پہنچ گئے. زبیر تھوڑے سے مزاج کا ترکھڑا جا آیا یہ دپہری پہنچ گئے کنیز دے کول. کنیز نو آ کے رکا کتنے ہی دے ہاں وہ تو رڈی پیٹی جی میں کنیز دا کام ہے میرے کو تو کوئی نہیں رکا تو کدو آیا میرے کو رکا تو یہ تو وہ. ہاں زبیر واپس ہوتے حضرت امیر آنے نہ پہنچے رستے تبان کے دسیا علیہ دے کول تو رکا کوئی نہیں وہ تو روتی پٹے دی ہے یہ جو میرے کو رکا کوئی نہیں. حضرت امیر فرمایا واہ پاک پیغمبر فرمایا جو اس کو رکا ہے تو تم آ کے کوئی نہیں. پہلے کی طرح رنی پٹی جو میرے کو تو رکا کوئی نہیں. مولا فرمایا میں تیری جامع تراشی لے ساں تو رکا برآمد کرے ساں کٹ دے رکا. آخر لگی تھوڑے دے پاسا ہو تو میں اپنے سر دیاں میڈیاں دے ویچ گد ہویا رکا کر دیتے. حضرت امیر لایا اس کو اگے واپس لے آئے مدینہ. حضرت مسجد داخل ہوئے رکا پاک پیغمبر دی خدمت میں پیش کیتا. اور حضرت نے فرمایا جو رکا لکھن والا کھڑا ہو بنجائے ورنہ واہی اس نو رسوا کرے سی. ابو بلتا نامی ایک صحابی پیغمبر کھڑا ہویا عرض کی جو حضور رکا تو میں لکھیا اور میری قوم دی ہمدردی نے میرے وادار کیتا رکا لکھن دوتا ہے. میں منافق بھی نہ ہویا مرتد بھی نہ ہویا میری اس غلطی نو معاف فرما دے ہو. جی حضرت عمر آکھن لگے اجازت فرمائے ہو تو میں ادھر سر اڑا دے. جی اصحاب نے دھکے مار کے باہر کٹن کی کوشش کی تھی ہو میں کہ حضرت دی طرف وید آیا جی معافی دا واسطے. آخر حضرت نے فرمایا ہاں چھوڑ دے اس نو واقع نے غلطی کر بیٹھا منافق بھی نہیں ہویا تو مرتد بھی معاف فرما دیتا. ان تو لشکر کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. ایک روایت دے لحاظ دنال 16,000 کا لشکر تیار ہو گیا. پاک پیغمبر اس لشکر دنال مکے دی طرف روان مکے والے نے کوئی نہیں پتا. حضرت رات وقت مکے دے قریب پہنچے. حضرت نے لشکر کو حکم دیتا جو ہن بکھر میں جو نہ ٹولیاں دے وچ اور ہر ٹولی اپنے سامنے آگ روشن کرے تاکہ مکے والے دی جس وقت نظر پوے جو کتنے وسیع علاقے دے وچ آگ روشن ہو رہی ہے یہ تو کوئی بہت بڑا لشکر ہے ساڈا تو حملہ آور ہون والا تاکہ انہاں دے دل بہ وجن. جی ہویا سمجھ آ گئی. مکے والے نے جس وقت دیکھا تھے بڑے وسیع ایریے دے وچ آگ جل رہی ہے دبانے جو بہت بڑا لشکر ہے ساڈا تو حملہ آور ہون والا. جناب عباس بن عبد المطلب نو پاک پیغمبر دے چاچے نو حضرت دی آمد دا پتہ حضرت دی آمد دا پتہ حضرت دی خدمت میں حاضر ہوئے. اے ابو سفیان دا بڑا ڈر ہے بے بندہ بڑا شریف ہے جی میں اس کو لینا فرمایا لیا. جناب عباس بن عبد المطلب گئے اس کو اپنے خچر تو تے پیچھے بہایا پاک پیغمبر دی خدمت میں لے آیا. اور ابو سفیان جس وقت لشکر کی کثرت ڈٹھی جی وہ بھی پریشانی دی انتہا ہو گئی. اور حضرت کے سامنے اس کو پیش کیتا گیا. حضرت نے پہلے سوال اس نے کہا یہ کیتا آدھا لا الہ الا اللہ ہاں آدھا لا الہ الا اللہ دا اقرار کرے نا میری رسالت و نبوت میں اقرار کرے نا.
آکھنے لگا تھوڑا جا اس سے بارش ہوئیساں اس دوتے غور و فکر کرساں جناب عباس بن عبد المطلب نے باری آرک اب مردہ پہ یہ بچنے ہی تو سوائے اسلام تو اور کوئی صورت نہیں جی لا الہ الا اللہ دے نال نال آنکھ محمد رسول اللہ آنکھنا پیس سمجھا گی گھر گیا بی بی کوڑی بیٹھی ہے ہید بنت عتبہ اس سے بڑا مچھر کا پوچھا میں سنیا تو مسلمان ہو گیا میں سنیا تو مسلمان ہو گیا آکھن لگا ذرا باہر نکل در ویک محمد دے لشکران دی شان وقت میں 10 مسلمان ہوندی ہے یا نہیں اب کیا کرنا اس اسلام قبول ہی کرنا ہو سمجھ آ رہی ہے گا ان لوگوں نے بادر ناخواستہ اسلام قبول کر لیا ان پاک پیغمبر اگر سخت ایکشن لے دے مردنوں گرفتار کریں دے انہاں غلام بنائیں دے کنیزنوں عورتوں گرفتار کر کے کنیزہ بنائیں دے یہ اسلام دا اچھا پیغام نہ اسلام دا اچھا پیغام نہ جو اپنے قبیلے دو تسلط و غلبہ کون دو بعد مردنوں قیدی بنا کے تو انہاں غلام بنا لینا تو عورتوں کنیزہ بنا لینا اچھا پیغام نہ ویندہ حضرت نے سارے معاف فرما دیتا سوائے چند لوگاں دے انہاں دے بارے حضرت نے فرمایا جو اگر وہ کعبے دے پردے دے نہ لٹکے کھڑے ہوں تو پھر بھی قدر کرتے ہو انہاں دے میں جو اکثریت لوگ پوچھوں کی مکہ چھوڑ کے نکل گئے مکہ چھوڑ کے نکل گئے حضرت فاتحانہ انداز دے نال مکہ دوی داخل ہو رہے آئے علم آیا سعد بن عبادہ دے ہاتھ تھے سعد بن عبادہ انصار کا سردار وہ ایک نعرہ مان رہے آیا اور وہ پسندیدہ نام پاک پیغمبر دے نزدیک پاک رہے یوم یوم المرحا مرحبا آج جنگ دا بڑھگمسان دی جنگ دا دن ہے آج یوم تسبل حرما آج عورتہ قیدی کیتا ویسی اس دا یہ نعرہ جناب عباس بن عبد المطلب سن لیا حضرت دی خدمت دے وچ آغاز کی تھی مولا سعد بن عبادت نامناسب دے نعرہ مار رہا حضرت امیر نو بھیجا جو وان سعد بن عبادت کو علم لے لے حضرت امیر گئے تو سعد بن عبادت کو علم لے لے کتنے مسئلے حد دے کم آئے اگر حضرت کسی اور نو بھیجے دے مہاجرین جو علم لین واسے تو مہاجرین و انصار دے درمیان اختلاف ہو گیا دا وہ بہت بڑا سردار آیا سعد بن عبادہ وہ دے ہاتھ ہو کون علم لینا نا صرف حضرت امیر المومنین نہیں ہو سکتے ہیں جنہاں چپ کر کے علم اس پکڑا دیتا حضرت امیر المومنین علم لے کے پاک پیغمبر فاتحانہ انداز دے نال داخل مکہ ہوئے پہلا کام آیا بت تروڑن دا اور کیا کرا مکے والے نے کہا جو ہے بتن بھر سکتو جی انہاں دا واسطے دے بڑا ہوکا کام اس واسطے جو جنادی وہ پوجا کریں دے رہے جنادی پرستش کریں دے رہے جنادی عبادت کریں دے رہے انہاں نے اپنے حق خطرات بھرن نے جی انہاں دے دل دو تے گئے گزر سی حضرت امیر نے اس کو حکم دیتا بت تروڑن دا جس کو دشمن بھی آدھے کرم اللہ وجہہو علی دے چہرے نو خدا اے شرف دیتا جو کئی بت دے سامنے نہیں جھک گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہد و سلامتی علماء حق کا بلند سرور حضرت امیر نے حکم دیتا جو نہ بتر جو سکتا جی چھوٹے بت لگے ہوئے ہیں دلے قطارے تو انہاں دے درمیان کوئی قیدی کال دا ایسا سلسلہ آیا جو ایک دوسرے دے نال آئے جڑے ہوئے
حضرت امیر تو انہوں نے مارے ہاتھ سارے تلا لگے. پیچھے رہ گیا ہے حبل اچھا لگا گیا ہے. پاک پیغمبر دے ہاتھ بھی نہ پہنچ دے تو حضرت امیر دے ہاتھ بھی نہ پہنچ دے. اور پاک پیغمبر نے حضرت امیر المومنین کو فرمایا آج جو میرے موڑنے دو سوار ہو اور حبل کو بھی چھک لے. حضرت امیر مورے پیغمبر دو سوار ہوئے اور حبل کو بھی حضرت چاہ مارے. اور پاک پیغمبر نے باقی بہت ریزہ ہو گئے. حبل دے بارے حضرت نے فرمایا جو اس نو باب السلام کے سامنے اندر دب چھوڑو. کیوں کس واسطے؟ اس واسطے جو باب السلام تو داخل ہون والے حاجی جڑے مسجد الحرام میں داخل ہون وہ سارے دے سارے حبل دے اتو لگ گا. حبل راندے پائرہ دلے ہمیشہ روندہ رہے. یہ اسی واسطے باب السلام تو داخل ہونا ہی حاجیہ واسطے مستحب قرار دیتا گیا. جو باب السلام تو مسجد دے وچ داخل ہون اس واسطے جو حبل انہاں نے پیرا تے تلا. مکہ فتح ہو گیا. پاک پیغمبر نے واپسی دے ارادہ فرمایا. مکے والے نے حضرت نے فرمایا جو کچھ ہتھیار سن آریت دے دیو. اسی مدینہ پہنچ کے وہ ہتھیار واپس کرتے سن. جی ہو سکتا رات ہوتے کوئی تصادم ہو گئے. بنو حوازن اور طائف والے اہل مکہ دے اسلام دوتے انتہائی ناراض آئے. یہ آدھے جو اسی ہمیشہ انہاں دے نال رہے ہیں. ہر گل دے وچ انہاں ساڈے نال مشورہ کیتا تو اساں انہاں دے نال مشورہ کیتا. ہن ساڈے مشورے تو بغیر مسلمان ہو گئے. ہن اسی آپ مقابلہ کر سا مسلماناں دا. بنو حوازن پورے عرب دے وچ جو سب تو بڑے تیر انداز ہے. تے طائف والے عرب دے وچ جو سب تو زیادہ امیر ہے. یہ زمیندار بھی آئے تاجر بھی آئے. انہاں دے علاقہ تے زمیناں تے انہاں دے باغات تے بڑیاں آبادیاں. یہ ہن دوئے گروہ آپ مقابلہ کرنے واسطے تیار ہو گئے. انہاں مقابلے دے مشورے دے واسطے دو تجربہ کار بندے بلا لے جڑے بڑھے آئے. لڑن بھڑن دے قابل تے کوئی نہ آئے لیکن عرب دے چپے چپے تو اور فنون حرب و ضرب تو خوب واقف. آگے دوئے مشورے دے واسطے دن تے گزر کے رات ہو گئی. رات وقت بچے رونا شروع کر دیتا تو بیٹا بکری جڑی آنونا بل بلاونا شروع کر دیتا. انہاں دو دے وچوں ایک نے پوچھا جو ایک ہے تماشا میدان جا کے بچے تو لے آوڑ دے کے مطلب. پر حوازن نے آکھیا اسی سب کچھ لے آیا میدان جا کے. اس واسطے جو اساڈے قدم نہ اکھڑا. اس آگے جس وقت جوانہ دے قدم اکھڑ دے انہاں پیچھے کدی نہیں ڈٹھا جو کہ رہ گیا. یہ اپنی ہر شے پہنچاؤ انہاں اپنے علاقے تے بعد آ کے جب کے مقابلہ کرو. انہاں کہ اے ہون نہیں ہو سکتا. بعد میں پیچھے چھوڑو جتوں لے آئے. جی اس پیچھے پہنچا دیتے انہیں پیچھے رہ گئے ایک شخص. اس کا نام آیا ابو جرمہ. سلوات پڑھ لو نا ایک دفعہ. ابو جرمہ بھی حرب و ضرب دا بڑا ماہر آیا. اس نے تے بنو حوازن دے کولو حنین دیا پہاڑیاں دے تانگ رستے دے ارد گرد مورچے کھٹوائے اور ترکش تیرہ دے ہائے. انہاں نے آکھے جو بے وجہ انہاں مورچہ دے وچ بے وجہ. لشکر اسلام جس وقت انہاں تانگ رستے تو تاو ہے اس وقت تیرہ دی بارش کر انجا ہویا. لشکر اسلام جس وقت انہاں تانگ رستے تو پہنچا انہاں لوگاں تے تیر بارا کر دی. بس تیرہ دی بارش نہ ہونا یا لشکر اسلام دے قدم گئے اکھڑ 15,991 بندہ گیا نس تے پیچھے رہ گئے صرف 9. حضرت عباس رہ گئے.
حضرت پاک پیغمبر دے چاچے دے پتر رہ گئے اور غیر بنی ہاشم دے جو ایمن بن ام ایمن رہ گیا باقی گئے جی حضرت عباس ایک اونچی جگہ دو تے کھڑے ہو گئے تاریخ الاختیار مکانہ جہوری جا صوت حضرت عباس کی آواز بڑی اونچی آئی حضرت نے تو آواز دینی شروع کر دیتی او بیعت شجر والے او بیعت رضوان والے پاک پیغمبر نکلنا چھوڑ کے دے گئے کہ پاک پیغمبر نے پیتریرہ حضرت دی سواری تو ہر پاسے اٹھپنے میں آج واسطے جو رستہ تھا کہ پہاڑی ہے سواری دبکے نہیں حضرت امیر پاک پیغمبر دے سامنے جیڑا شخص حضرت دی طرف ودنا وہ حضرت امیر دی دربار کا لقمہ بن میں تھا حضرت امیر کوشش کر رہے جو ابو جرول نے اٹھ تک پہنچ بجا وہ اٹھ سے بیٹھ ہویا ہدایات دے رہے آیا حضرت کوشش کر رہے ہیں جو ابو جرول نے اٹھ تک پہنچ بجا حضرت ابو جرول نے اٹھ تک گئے پہنچ ایک کاری ضرب ماری اس نے لتا دوتا ہے اٹھ ریگ کا ڈٹھا تا ڈھا دے ابو جرول نو حضرت امیر دی تلوار جھپ لے طائف والے نے بیچ بھی انہوں نے میدان جنگ چھوڑیا یہ پیچھے بھی کسی شہر کی پرواہ نہ کی تھی بنو حوازن 80,000 اٹھ چھوڑ گیا ہے اور جتنی غنیمت حنین دے وچ مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے اتنی کسی اور جنگ دے وچ حاصل نہیں ہوئی اور حضرت نے سامان غنیمت دے اکٹھا فرمایا حنین ایک سردار دا سپورٹ کی تھی اے سارے سامان دی کارنا حفاظت یہ اسی طائف والے نال کی گال کار آگئی ہے جو سارے مقابلے دے وچ کے گا آگئی تھا اور لشکر اسلام نے طائف دا رخ کر لیا طائف والے بھی جان دیا ہے جو حضرت آیا سارے سرد ہے انہیں ایک مال دیا سامان خورد و نوش اندر پا لیا تے دروازے شاہ دے سارے بند کر دیتے یہ ہن فصیل ہے بڑی مضبوط لشکر اسلام گھیرا پایا گیا طائف دا اے فصیل دے قریب ہے تو او تو پتھر مرے دے یا آگ جلا کسے دے اے پیچھا ہٹا دے جی اے سلسلہ جاری رہا 20 دن 20 دن حضرت نے ایک صحابی نے حضرت کی خدمت میں عرض کی تھی جو حضور انہاں دی حیثیت کوئی نہیں گئی انہاں دی حیثیت اور لوبڑی تو بات نہیں گئی جس وقت تک اسی بیٹھے نے اسے انہاں باہر نکلنا کوئی نہیں تے جب باہر نکلنا ہے ساڑھا بگاڑ کے رہے سے لوگوں نے اجازت فرمایا واپس وجن بہت ساتھ دن ہو گئے باپ بچے واسے اداس ہو سن ادھرے لے ہو سن حضرت فرمایا ٹھیک ہے چلو واپسی دی تیاری کر واپس ہو گئے پہنچ گئے مدینہ چند دن گزرے آئے طائف والا دا ایک وفد حضرت دی خدمت دے وچ پہنچ گیا مدینہ اسی اسلام قبول کریں دے سکی گا ساڑھیا 2 شرطاں اور آدھو تے بھی غور و فکر فرمان کہ شرطہ نے دسو آخر لگے پہلی شرط یہ ہے جو 1 سال تک ساڑھے بت نہ تروڑے ہے حضرت فرمائے دے نہیں اسی کسی بت دی بقات ہوتے راضی دے جائے آخر لگے 10 مہینے 8 مہینے رام دے مولا فرمائے دے ایک اللہ دے واسطے بھی کسی بت نہ رہا آخر لگے پھر اے مہربانی کرے تسی آپ تروڑے آئے 7 تروڑوں دا حکم نہ دے چلو ٹھیک ہے یہ بت بننے والی عبادت اسی آپ ہی کرنا تکلیف نہ دے دوئی شرط کہہ دے آخر لگے ہر کام تو آڑے حکم دا مطابق کرسا اے نماز معاف سے کرو نماز معاف سے کرو اس حضرت نے کوئی لمبی چوڑی گال نال نہیں کی تھی حضرت فرمایا میرے سامنے اٹھ بنو تسی کون ہوندے ہو بغیر نماز دا مسلمان بڑھن والے میں تو آڑی طرف برد بھیجے سا
جڑا تواڈے مرداں نوں قتل کرے سی تے عورتاں تے بچے نوں گرفتار کر کے میرے سامنے لیا سی اتھے تے دو بندے تڑپے میں ہوسا یا میں ہوسا آپ پاک پیغمبر نے حضرت امیر دا ہاتھ نام کے فرمایا جو اگر یہ بغیر نماز دے اسلام دا دعویٰ کر دیں تے میں نادی طرف علی نو بھیجے کوئی کمزور ہوتا تھا بولے بڑے مالدار ہیں جی اسلام دا حالا آغاز ہے یہ مالدار بھی ہیں جی بندے بھی ہیں جی تو بندے دی بھی لوڑ ہے تو مال دی بھی لوڑ ہے جی چلو نماز نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں انہاں نے اسلام کو ہنجیں جس مفاد واسطے قربان کر دے قبول کر دے لیکن نہیں پاک پیغمبر نے آل طائف دے اسلام نو بغیر نماز دے قبول نہیں کیتا طائف والے دے اسلام نو قبول نہیں کیتا بندے بھی بڑے آئے جی تعداد بھی بڑی آئے اسی کون ہوتے ہیں جو بغیر نماز دے ساڑھا اسلام قبول ہو سی انہاں دا اگر قبول نہ تو ساڑھا بھی قبول نہیں انما الفارق بین الکفر والاسلام کفر اور اسلام دے درمیان فرق کرن والی شے نماز بشارہ نماز ہو نماز بشارہ نماز ہو غلط نماز پڑھنا لا نہ پڑھنا ایک دوئے برابر یہ دوئے برابر ہے غلط نماز پڑھن والا بھی تارک الصلاۃ دے حکم میں ہے نہ پڑھن والے دے حکم میں ہے یہ نہ پڑھن والا تے یہ غلط پڑھن والا تو الحمدللہ رب العالمین پڑھن والا تے نہ پڑھن والا جی الحمدللہ رب العالمین دے کے معنی ہوتا الحمدللہ رب العالمین دا معنی ہوتا ساریا موتا خدا واسطہ ہے وہ امر ہے جی حمد معنی چونکہ موت ہوتا ہاں تو حمد ہوتا الف لام استغراق دا داخل ہے معنی بڑھتا جو ساریا موتا للہ ہے خدا دا واسطہ رب العالمین جڑا عالمین دا رب ہے اتنے بھی غلط پر دیر عالمین مولف نہ پاڑ چھوڑے دیں جبکہ این دن آلے رب العالمین اوہو اگیرہ والی کے تو اور بہت خرابی ہے الرحمن پر دیر الرحمن الرحیم تو رحیم دمانا کیا ہونا رحیم دمانا ہونا لا غیر بکری رحیم دمانا ہونا لا غیر بکری سمجھا گئی ہے جید الرحمن الرحیم پڑھ کے خدا نو بنا رہے ہوندے لا غیر بکری جی خدا نماز دی اصلاح ہونی چاہیے جی کوئی مولوی آخر نہیں ساڑھا واسطے مخارج دی روڈ کوئی نہیں وہ دھوکے بعد کوئی مولوی آخر جو ساڑھا واسطے مخارج ضروری نہیں وہ دھوکے بعد لے جنہیں مخارج دی اصلاح واجب ہے شد و مد دے لحاظ کرنا واجب ہے والین چے بندہ پڑھے نا وقت کی نماز بات ہے والین چے پڑھے نماز باتیں رہے نہیں یہ مد ہے جس میں مد نہ پڑھنا چاہیے گا وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ کافی ہے کوشش ہونی چاہیے یہ نماز درست ہو ہے اور درست ہو سکے اور کام نہیں سمجھا گئی واہ چھنڈنگیاں کر کے انگریزی ٹھیک بول رہے تھے کہ جو صورتہ قرآن دیئے نے اسی دیئے کر سکتے جی منہ ڈنگا کر کے تو ٹھیک انگریزی بول رہے تھے
تو قرآن میں صرف دو صورتیں نہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں جو نماز دوستوں نے سمجھا گی. ایک سید آیت ہے آئے بینا بینا سیالکوٹ دے علاقے دے شہر ازادہ ہندوستان پاکستان دی سرحد تو صرف ایک قلعے دے فاصلے تھا ہے جی. میں طالب علم ہوتا ایک بار یہ میں لے گئے پیش نمازی واسطے ایک بار یہ میں لے گئے او پیش نمازی واسطے شہر دیہات کا نام آیا عمرہ والی جی. میں کہ وہ نماز دے وچ پہلی دوسری دو رکعت دے وچ سورہ حمد تو بعد سورہ توحید ہی پڑھتے ہیں. میں انہاں نے آکھیا کہ جی تسی اور سورت کوئی نہ پڑھتے بس سورہ توحید ہی پڑھتے ہو جی. پہلی دو رکعت دے وچ پہلی سورت حمد تو بعد آکھن لگے میں اے ٹھیک کیتی وئی ہے میں اے کیتی وئی ہے ٹھیک میں کوئی اور سورت پڑھ کے نماز خراب کیوں کرا. میں سورہ توحید ٹھیک ہے کیتی ہوئی تو سورہ حمد کیتی ہوئی ہے ٹھیک میں کوئی اور سورت پڑھ کے اپنی نماز خراب کیوں کرا. میں بندہ بڑا معقول ہے جی. ضرورت ہے نماز دوست سمجھا گیا جتنی اہمیت نماز دی. آج کل نا اے جڑے بہت جاہلن نا جہالت نہیں بہت ساری صورتاں ساڈے نمبر تو ہونا ہے سوائے چند بندے دے سارے جاہل سب جاہل سب کوڑے سمجھائیے گا نہیں سوائے چند انگلیاں تے گنن والے بندے تو علاوہ سارے جاہل تے سارے کوڑے. وہ ایک بندہ کیا کہ نماز افضل نہیں حضرت امام حسین افضل جی. اس مواصلے نے کیا مانا جی قربان میں ہوتے دین دوتے تے دین دی سب تو بڑی جز نماز جی. افضل وہ ہے جس دوتے قربان پہ ہوتے انبیاء دا نالو خدا دا دین افضل ہے ائمہ دا نالو خدا دا دین افضل ہے. حضرت امام حسین دا نالو خدا دا دین افضل ہے. اگر دین افضل نہ ہوتا تو حضرت اپنے اصحاب انصار اور اپنے پتر بدریاں سمیت قربانی نہ دیں دے. دین بچاون واسطے جڑا قربان ہوتا یہ معنی ہے جو دین افضل ہے. دین افضل ہے. 11ویں دی رات پھوپھی بدری ہے نماز تہجد پھوپھی بدری ہے نماز تہجد بھی ترک نہیں حد ہو گئی ہے. لاشاں پیارے دیا سامنے بکھریاں پہ جاؤ. اتنا اعتماد اتنا صبر اتنی ہمت جو نماز شب بھی قضا نہیں کی تھی. میں دھرانا دو مرحلے اوسنا اپنے جی. پہلے مرحلے تے بڑی پریشان ہے. وہ مرحلہ آئے اس اپنے بھرا دی شہادت تو پہلا اور بڑھتا کہ ہوں ہوتا کہ جب کوئی گل بہرحال دی زبان تو سنتی آئی نا جسے حضرت اپنی شہادت دے اشارے دیتے آئے بات اس نے بڑی پریشان اس وقت بڑی پریشان ہو رہی. لیکن بہرا دی شہادت تو بعد اپنے آپ کو انج جھلے آسنا جو ہون میری ہمت دی لو ہون میری ہمت دی ضرورت ہے. ہون میں اس پور نو بچونا میں ہون دین نو بچونا جیڑا کچھ بابے دی جولی جو سکھ کا آئیاں اس تو عمل کرنا مار نہیں بنی. اسی واسطے جس وقت درا دی مقصد لتھی آئی نا جویں بھی لتھی آئی
یہ دساں سید سجاد دی بدن دی حالت نو ڈٹھے اس پریشان ہو گئی پر جھلے اس اپنے آپ یا بقیت الماضی او میرے گزشتہ کام دی نشانی یا سمال الباقین او میرے رہ بجن والا دا سہارا تو بھی جان میں دینا تو بھی اما میں جان نہ دے کے کریں گے لٹھا لینے لوگا میرے بابے دے نار کیتا کیا ہے میرے بابے دے سینے دی ہڈیاں پوچھ دی ہڈیاں دے نار لگی ہے کہ یا لاش نوی جلو دا نا یوں میرا بچڑا کون ہے ساڑا یاد اپنے آپ پھر منہ کی تاس مدینے دی طرف دکھن دے بھرے وین کی دے اتنے تاریخ لکھیا جو ہر کوئی رونا بی بی دے اتنا وینا دو دشمن بھی رونا یا جدہ نانا صلی علیہ ملیک و سما دیر ہوتے تا آسمان دے واسی سلوات پڑھ دے بہادہ حسین میرے آرہ ہے پتر دگرم ریت دے سندر مقدم العادہ جس نے آدھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے مظلوم الامامت والرضا نانا پتر دا لباس بھی لوگ لٹ کر رہ گئے یا جدہ نانا بناتوں کا سوایا دیت قید ہو گئی پتنیتوں کا مقتلہ اولاد شہید ہو گئی آخری بین تک کوئی بڑے ہی دکھر نہ بھریا ہو جڑا میرا دی طرف خطاب کر کے کیتا جس کا مفہوم لے آیا میری امہ دا جایا تیری بہنہ تیری مراقات دیا امیدہ بکار کر کے یہ بہن دیا تیری ناش دے بکھرے ہوئے ٹکڑے گرم ریت دے نٹھی بہن دیا میری امہ دا جایا تو زخمی ہو لیا بہنہ علاج کرے دیا امید ہونا جو من ہو ایسی میری امہ دا جایا تو مسافر ہو گیا بہنہ گھر آسنا کے بیٹھی ہو گیا گلی دا آ رہا سی نہ ان تیری صحت دی امید ہے نہ تیری واپسی دی امید ہے بس بہنہ تا دیا دے آخری سلام نو قبول کرنا پھر ٹر گئی ہے کوفے دا بڑا اوکھا کام بہت کوفے بجنا اس شاہ میں شہزادی رہ چکی ہے سجانن دلائق طرح سے نہ ہی نہیں جو کوئی کوفے دی عورت سجان لائے نہیں سجانن دلائق نہ ہی نہیں تاہم قد لبست ارزلہ سیابہا بڑا پرانا دا ملوٹا لباس دے بیٹا آج جو کوفے دی کوئی عورت بھی بندہ سجان سکے جو میں کہنا ایک آخر ایک مقام دا پہنچا اور شور دی آواز بلند ہو جان ایک بی بی آتی ہے جو میں چھت دوتا آئیاں میں ڈٹھا جو اپنے اٹھ دوتا ایک بی بی سوار ہے جس نے جھولی دے وچ کوئی بچی ہے جڑی دشمن دے خوف تو کم دی ہے جڑی جھٹ جھٹ تو بعد پانی بن دی ہے میری نظر اس بی بی دوتے جب گیا آخر میں تڑک کے پوچھا بی بی میں پریشان کر دیتے ہی میں حیران کر دیتے ہی ہاں تو میں دس تو ہے کوڑ تیری دے شکر ہے دی وڈی دی بنت علی علی دی وڈی دی زینب میں یا اور عائشہ اللہ میرے بنا حسین کا سارے میرے مالک اس مجلس مبارک ثواب ملک اشرف آوان مرحوم دلوئے حدود میں عنایت فرما راد صغائر کبائر معاف فرما آخر چوناز اکسال ثواب دواستے ایک دفعہ سورہ حمد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل